بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائی ایوری ون. سب لوگ کیسے ہیں؟ تو امید کرتی ہوں سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے. مگر میں خوش نہیں تھی، لیکن جھوٹ بولتی تھی کہ میں اپنے گھر میں خوش ہوں، شاد و آباد ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے ہمیشہ سے سوچ رکھا تھا میں ایک ہی شادی کروں گی، میں دوسری شادی کبھی بھی نہیں کروں گی. حالانکہ میں نے بہت بار سوچا میں دوسری شادی کر لوں، لیکن میرے دماغ میں ایک بات آتی تھی، جو بھی مجھ سے دوسری شادی کرے گا وہ یہ کہے گا تم دجھی ہو. ٹھیک ہے، اس لیے میں یہ کہتی تھی میں ایک ہی شادی کروں گی. آپ کو ایک بات بتاؤں، جو مجھ پہ ستم ہوئے ہیں آج ان کا تھوڑا سا خلاصہ میں دوں گی. جس نے قائم کو مارا تھا اس نے مجھے روزہ بھی کھولنے نہیں دیتا تھا. وہ میں نے کئی سال نا روزہ 11 بجے کھولا ہے. روزہ کھلتا تھا 7 بجے، تقریباً 7:10 پہ 7 بجے اس طرح کھلتا تھا. میں نے کئی سال 11 بجے روزہ کھولا ہے. آپ کو پتہ ہے ان لوگوں نے میری جو ہے، میں نے جب یہ مکان میرے کو ملا تھا، ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے. جوائنٹ فیملی میں کیا کیا ستم ہوتا ہے. ایک عبرت ہوتی ہے یہ زندگی، ایک آگ ہوتی ہے. اگر آپ کی بچی اکلوتی ہے، 2 بھائیوں کی بہن ہے، لاٹ کماری ہے، تو کبھی اپنی بچی کو جوائنٹ فیملی میں مت بھیجیے گا، اس کی موت واقع ہو جائے گی، موت. یہ شخص جس نے قائم کو مارا تھا کہ مجھے کھانا بھی نہیں کھانے دیتا تھا، مجھے کھانا بھی نہیں ملتا تھا. آپ کو پتہ ہے یہاں پر میرے بڑے جیٹ جو تھے وہ سب سے اچھے ہیں، بس اس لیے میں نے ان کی کبھی تعریف نہیں کی. یہاں پر لوگ نظر لگاتے ہیں، اس لیے میں ان کو نظر بد سے بچاتی تھی، اس لیے ان کی تعریف نہیں کرتی تھی. یہ عورت ان کی بھی دشمن ہے، جو قائم کی مارنے والی قاتلہ ہے اور یہ قاتل آدمی ہے، یہ ان کے بھی دشمن ہے. مجھے بولتے تھے کہ ان سے بات نہیں کیا کرو، یہ منافق میاں بیوی ہیں. بھابھی کو بھی برائی کی، بھابھی بھی میرے ساتھ پوچھتی تھی کہ تم نے کھانا کھایا کہ نہیں. شروع میں جب شادی ہوئی تھی، بعد میں اس نے بھابھی کو بھی پتہ نہیں کیا بھرائی کر دی، وہ میرے خلاف ہو گئی تھیں. پتہ ہے آپ کو، ہمارے سب سے بڑے جیٹ روزہ کھلنے کے وقت بہت سارا کھانا لے کر آتے تھے، بہت ساری چیزیں لے کر آتے تھے. تو یہ بھابھی جو تھی نا، مجھے اس کے کہنے پر ہاتھ پکڑ کے روزے کے کھلنے کے ٹائم نکال دیتی تھی کچن سے کہ جاؤ چلو یہاں سے جاؤ تم. میں اوپر آ کے بیٹھ جاتی تھی. وہ پوچھتے رہتے تھے کہ وہ کیوں نہیں آئی اوپر سے، اس کو بلا لو، بہت سارا کھانا بچ رہا ہے. صبح ماسی لے جاتی تھی وہ کھانے، بڑے بڑے ہوٹلوں کے آئے ہوئے. مگر میں فاقے سے ہوتی تھی 11 بجے، جب تراویوں کے بعد دکانیں کھلتی تھی، کھانا وانا ملتا تھا. اس زمانے میں اتنے فیسلٹیز نہیں تھی نا، تو میں 11 بجے، اللہ کی قسم 11 بجے روزہ کھولتی تھی. میرا اللہ گواہ ہے، کئی سال میں نے سیکھا. جبکہ میں بنا سحری کے ہوتی تھی. میں سحری میں کبھی انڈا نہیں کھاتی تھی، کچھ نہیں کھاتی تھی. میں کمرے میں رہتی تھی کہ اس کا بڑا یہ جو آدمی ہے نا، یہ جس نے قائم کو قتل کیا، یہ مجھ پہ ٹونٹنگیں کرتا تھا. مجھے کھانا نہیں پکانے دیتا تھا نیچے جا کے، اور مجھے آتا نہیں تھا کھانا بھی پکانا. تو یہ کیا کرتا تھا، پیچھے سے آ کے ٹونٹنگ کرتا تھا. کھانے میں کیا بناتی تھی، صرف انڈا تلتی تھی، صرف انڈا تلتی تھی. اس لیے میں اب سحر کے وقت انڈا نہیں کھاتی تھی، کیونکہ انڈا کھانے کے بعد پیاس زیادہ لگتی ہے. میں 1 گلاس دودھ پی لیا کرتی تھی سحری ٹائم، صرف 1 گلاس دودھ پہ. پھر دوسرے دن 11 بجے روزہ کھولنا، میرا اللہ جانتا ہے. اس دوران کی کیا کرتی تھی، نیچے مجھ سے پالک کٹواتی تھی، مجھ سے آلو کٹواتی تھی، اس کی قاتلہ بیوی مجھ سے چیزیں کٹواتی تھی، اور افطاری کے ٹائم مجھے بھگا دیتی تھی. یہ آپ کو اتنی بڑی بات بتا رہی ہوں. اور سب سے بڑے بھائی سے کہا جاتا تھا کہ وہ بروس منگا کے کھا لیا اس نے. جھوٹ بولا جاتا تھا، اور آج تک وہ اس جھوٹ کا شکار ہے کہ میں اوپر بروس منگا کے کھاتی تھی، نیچے کا کھانا نہیں کھاتی تھی افطاری ٹائم جو آتا تھا. یہ میں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، چنیدہ. اگر ان لوگوں نے مجھے پریشان کیا، میں نے اس کے سمدھی کا نام بتانا ہے، سمدھی کی بیوی کا نام بتانا ہے، سمدھی کے گھر کا ایڈریس بتانا ہے، اس کی جو گھر میں بہو بھی آ کے گئی ہے، یعنی اس کی بیٹی جو بیاہ کے گئی ہے، اس کا نام بتانا ہے، اس کے داماد کا نام بتا دینا ہے، اور اس کی قاتلہ کا نام بتانا ہے، اور اس کے قاتل، یہ جو قائم کا قاتل ہے، اس کا نام بتا دینا ہے. آگے میں نے اور بھی سوچا ہے، میں نے بہت کچھ بتانا ہے. ٹھیک ہے آپ کو ابھی میں نے چنیدہ باتیں بتائی ہیں کہ اس نے یہ ستم کیا ہے. اور اللہ کا نام لے کر کہہ رہی ہوں، میرے شوہر کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں، میں نے 11 بجے روزہ کھولا ہے، رات کے 11 بجے. کیونکہ میرا میاں چاہتا تھا وہاں سے بریانی لے کر آتا تھا، کوئی سالن لے کر آتا تھا جو میں کھاتی تھی. اس نے میری تنخواہ کا لفافہ تک چرا لیا تھا. 1 مہینے ستم ایسا ہوا تھا، تنخواہ کا لفافہ چرا لیا تھا. میں علی سے کہتی، علی 2 دن سے دودھ کا ڈبہ ہے جو کہ میں پانی ڈال کے پی رہی ہوں. علی اب میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، میرے پیٹ میں شدید تکلیف ہو رہی ہے، علی کیا کرے. تو علی نے پھر کہا تھا تم اپنی چوڑی بیچ دو، ہم پھر کچھ لے کر آتے ہیں. میں نے پھر بازار جا کے اپنی چوڑی بیچی تھی. اس وقت چھوٹی چوڑی ایک میرے پاس تھی جو میرے کو امی نے دی تھی، تو میں نے وہ سب سے زیادہ چھوٹی چوڑیاں بھی دی جاتی نا جہیز میں. میری ماں نے مجھے بہت اچھے سے پالا ہے، میری چھوٹی چوڑیاں بھی دی تھیں، اچھی چوڑیاں بھی دی تھیں. پھر اس نے دیکھا کہ یہ تو چوڑی بیچ کر کے پیسہ لے کر آ گئی بازار سے، اب یہ لوگ کھا پی رہے ہیں اپنے کمرے میں. تو اس نے کیا کیا، جب ہمارا کمرہ کھلا، اس کے بعد کی بات بتا رہی ہوں میں، جب ہمارا گھر کھلا ہے اس کے بعد کی بات بتا رہی ہوں. جب ہمارا گھر کھلا تو اس نے ماسی کے ذریعے میری سونا چروایا. ماسی کے ذریعے مل کر، ماسی باہر نکلتی تھی نا، اس کے ذریعے میرا سونا چروایا. جگہ بتائی کہ کہاں پہ رکھا جاتا ہے، تاکہ یہ اپنا باتھ روم بنوا رہی ہے، کچن بنوا رہی ہے، چیزیں بنوا رہی ہے، سونا بیچ کر اس کی عادت ہے اس کام کرنے کی، تو اس نے وہ چروایا. اور ایک بات اور،
شیعوں میں ایک کہانی ہوتی ہے جناب فاطمہ زہرا کی, کہانی سن لو تو آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے گا, یہ پیدا ہو جائے گا, وہ پیدا ہو. میں نے اس سے کہا, میں نے منت مانی ہوئی ہے کہ اس طرح سے تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے گا, بیٹا پیدا ہو جائے گا. تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے, ورنہ ہم تمہارا دوسرا بیٹا بھی زندہ نہیں رہنے دیتے. اس نے مجھ سے یہ کہا, آج بی بی فاطمہ زہرا کو حاضر ناظر مان کے میں وہ کہانی واپس لیتی ہوں, تیرے بیٹے کی ریان کی, تیرے ریان کی کہانی میں نے واپس لی. بی بی فاطمہ زہرا, میں نے اس کے بیٹے ریان کی کہانی واپس لی. بی بی فاطمہ زہرا جو میں نے اس کی ریان کی منت مانی تھی اولاد کی, وہ میں نے واپس لی, وہ کہانی کی منت میں نے واپس لی. بی بی فاطمہ زہرا مولا علی کو گواہ بنا کے میں نے وہ منت واپس لی کہ اس کو لڑکا دو, اب اس کا لڑکا لے لو. بی بی فاطمہ زہرا, میں نے منت مانی تھی, علموں پہ جا کے میں وہ منت واپس لیتی ہوں. لے لی میں نے منت واپس, تیرے ریان کی, تیرے بیٹے ریان کی منت واپس لی میں نے. جا, اب اس کا بیٹے کا نام میں نے بتا دیا ہے, وہ بھی بی فاطمہ زہرا کی منت تھی تو میں نے وہ واپس لے لیا ہے. میں نے منتیں مانی تھی تاکہ یہ میرے بچے کو, دوسرے بچے کو جو ہے میرے کو ٹارچر کرتی تھی, اور آج بھی یہ بچے کو ٹارچر کرتی ہے. اچھا, اس نے جب میرا قائم مرا ہے تو اس آدمی نے میرے قائم کو مجھے چھونے نہیں دیا. میرا قائم بغیر جنازے کے, جو جنازہ ہوتا ہے نماز جنازہ کے, اس کو قبر میں اتارا. اور قبر میں کیسے اتارا, اس کو لٹال کے نا قائم کو اس پہ مٹی پھینکی ہے ان لوگوں نے, مٹی منہ پہ پھینکی ہے. کہ میرا بڑا بھائی جو کہہ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا میں وہاں بے ہوش ہو گیا تھا. میرے بڑے بھائی نے بتایا کہ وہ وہاں بے ہوش ہو گیا تھا. بڑا بھائی میرا جو مجھ سے 14 سال بڑا بھائی ہے, وہ بے ہوش ہو گیا تھا. ان لوگوں نے وہاں یہ حرکت کی ہے, ٹھیک ہے نا, بغیر نماز جنازہ کے میرے قائم کو دفنایا ہے. اور مجھ سے آ کے کہا ہم تمہاری نماز جنازہ تو ضرور کریں گے. ارے تم ہماری نماز جنازہ کیا کرو گی, ہم جب مریں گے اللہ ہماری نماز جنازہ غیروں سے کروائے گا. اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ نماز جنازہ کسی کی پڑھی جائے. لوگوں کی نماز جنازہ بھی نہیں ہوتی. ہم اتنے نیک ہیں, غیر آ جائیں گے ہم کو اٹھانے کے لیے. مرنا تو سبھی کو ہوتا ہے. تم بتاؤ تم کیسے مر رہی ہو اس وقت, تم بتاؤ اپنا حال, تم کیسے مر رہی ہو. آ کے پنپ کرتی ہو مجھے. ہم تو دور ہو گئے, ہم تو تھوکنے بھی نہیں جاتے تمہاری طرف, تم آ جاتی ہو بلا وجہ ہماری طرف. بے غیرت تم ہو, بے غیرت نمبر 1 تم ہو. بہرحال میں نے اپنے تینوں چینلوں کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیا ہے. میں نے جو آپ کو بتانا تھا چنیدہ باتیں میں نے آپ کو بتائیں کہ فاقے سے رکھا گیا مجھے. اب ان لوگوں کو کہیں سے پتہ چل گیا ہے میرا چینل, یہ لوگ دیکھ رہے ہیں, مجھ سے نفرت کر رہے ہیں, مجھے ٹیسے پہنچا رہے ہیں. اور اللہ کی قسم میں نے کسی کو اپنا چینل نہیں بتایا تھا, ان کو کہیں سے پتہ چل گیا ہے. ٹھیک ہے, میرے تینوں چینلوں کا لنک ڈسکرپشن باکس میں. اگر مجھ پہ کوئی تکلیف پہنچائی گئی, اب اتنی میں نے اسٹرگل کی ہے, اب تکلیف پہنچائی گئی تو میں اپنے سبسکرائبروں کو اور بھی باتیں بتاؤں گی. ابھی تو صرف مختصر قسم کی باتیں بتائی ہیں میں نے. ٹھیک ہے, یہ بتایا ہے کہ میرا ایک بیٹا ہوتا, تیرے 2 بیٹے ہو جاتے. جب میں آٹا گوند رہی تھی تو مجھ سے آ کے کہا تھا اچھا ہوا قائم مر گیا, اس کو ہم نے مار دیا, دل گارڈن ہو گیا, اس عورت نے کہا تھا. ٹھیک ہے, ابھی میں نے یہ بتاؤ میرے قائم کی عمر 6 مہینہ تھی جب میرے قائم کو اس نے انجیکشن لگا کے مارا ہے. ٹھیک ہے, اس کو موشن آ رہے تھے, اس نے کوئی پوائزن ٹائپ چیز چٹائی تھی, اس کے بعد اس نے اس کو نیک میں انجیکشن لگا کے میرے 6 مہینے کے قائم کو مارا ہے. جو 6 مہینے کے بچے پر وہ نہ کرے, جس کو کہتے ہیں رحم نہ کرے, تو بس کوئی بات نہیں, یہ اللہ کی لاٹھی ہے جو تم لوگوں پہ اب پڑ رہی ہے. اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں. میں نے بی بی فاطمہ زہرا کا نام لے کر کہا ہے, یہ جملہ تو ایک لفظ کی میں اپنی ثبوت دے رہی ہوں یہاں پہ, اللہ کی نام کی قسم کھا کے کہتی ہوں. میں نے 11 بجے جو ہے اپنے روزے کھولے, فاقوں سے روزے کھولے, 1 گلاس دودھ کے اوپر. لہٰذا ویڈیوز ویسی چلیں گی جیسی چل رہی تھیں. اگر اس کی طرف سے کوئی ٹانٹنگ آتی ہے, کوئی جملہ آتا ہے, کوئی تکلیف آتی ہے, میں پھر سے اب وہی کام کروں گی جو میں اس ویڈیو میں بتا چکی ہوں. شکریہ.